السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی سیاسی پیش رفت یہ ہے کہ ایک ایسا فارمولہ سامنے آ گیا ہے جس کے تحت محترمہ مریم نواز صاحبہ ملک کی آئندہ وزیر اعظم بن سکتی ہیں۔ نہ صرف وہ وزیر اعظم بن سکتی ہیں بلکہ ان کی پارٹی مسلم لیگ نون کلین سویپ کر سکتی ہے اور وہ سب سے بڑی پارٹی میجورٹی پارٹی بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ممکن ہے۔ یہ فارمولہ کیا ہے، کس طریقے سے اس پر عمل ہوگا اور کس طریقے سے لاگو ہوگا، آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ جی، تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ حال ہی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے ایک داتا دربار میں بیٹھ کر ARY کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے ویری کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا جی کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل میں محترمہ مریم نواز صاحبہ ملک کی وزیر اعظم بنے گی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک کامیاب مرد کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے خود ہی اس کے امکان کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ جو فارمولہ ہے، اس فارمولے کے تحت کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے تمام خدشات دور ہو سکتے ہیں اور ان کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی نفی کی جا سکتی ہے، اور محترمہ بلا شرکت غیر نہ صرف وزیر اعظم بن سکتی ہیں بلکہ پاکستان کی مقبول ترین وزیر اعظم بن سکتی ہیں اور ان کا ہسٹری میں، تاریخ میں نام لکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ فارمولہ عرض کروں، میں تھوڑا سا مزید بھی عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ عام طور پر میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں تحریک انصاف کی شاید کوئی سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہوں، اور کچھ دوست احباب تو اور جاننے والے اور میرے ویورز تو کچھ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ میرا جو نظریہ ہے اور میری جو باتیں ہیں اور میری جو گفتگو ہوتی ہے وہ تحریک انصاف کے اس قدر حمایت میں ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جرنلسٹ نہیں رہنا چاہیے بلکہ مجھے تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو میں تحریک انصاف کی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کو اور بیانیے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہوں اور گوش گزار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو آج کی اس گفتگو سے کم از کم وہ جو ناقد ہیں ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو جواب بھی مل جانا چاہیے، کیونکہ آج میں نہ صرف بھرپور حمایت کا اعلان کر رہا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، بلکہ اگر وہ اس فارمولے پر عمل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو نعرہ لگانے والا میں ہوں گا اور میں کہوں گا کہ قدم بڑھاؤ مریم نواز، قوم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جناب فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ جناب بہت ہی آسان ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ جی، فارمولہ یہ ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے تحت جو شریف خاندان ہے وہ پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ آصف زرداری صاحب بھی دولت مند خاندانوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی جو دولت ہے وہ $8 بلین کے قریب کہتے ہیں کہ ان کی تقریباً دولت موجود ہے، لیکن جو شریف خاندان ہے اس کے جائز اور ناجائز ذرائع سے کمائے ہوئے جو دولت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہ فارمولہ کہاں سے سامنے آیا؟ یہ فارمولہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اسلام آباد میں جلسے میں جو صورتحال پیش آئی اور جو انہوں نے خطاب کیا اس سے یہ فارمولہ سامنے آیا ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے اور بہت ہی پریشانی کا شکار ہے۔ نون لیگ کے ارکان اکثر کہا کرتے ہیں، خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس IMF نے ہماری ناک سے لکیریں جو ہے نکلوا دی ہیں، اس قدر مشکل کا شکار ہیں۔ اسی قسم کی صورتحال کا اظہار محترمہ مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز کی اسلام آباد کے جلسے میں کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب آ کر IMF سے جو مذاکرات کرنے چاہیے وہ اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو زمان پارک کے بنکر میں بیٹھا ہوا ایک فتنہ ہے یعنی عمران خان صاحب ہیں
ان کو آ کر مذاکرات کرنے چاہیے IMF سے، اور پھر انہیں پتہ چلے کہ کس قدر شدید مشکلات کا شکار ہیں حکومت اور انہیں کس قدر پریشانی کا سامنا ہے۔ خیر، اس کا جواب تو اگرچہ فواد چودھری صاحب نے دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے حکومت سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہو رہا تھا تو آخر آپ نے 10 مہینے پہلے پنگا کیوں لیا تھا، اور آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ انسانی منڈیاں لگاتی، سندھ ہاؤس میں آ کر آپ گھوڑے خریدتی، ہارس ٹریڈنگ کرتی، اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ تحریک انصاف کے لوٹے خریدتی، راجہ ریاض جیسے شخص کو آپ جناب اپوزیشن لیڈر بناتی۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ پنگا لیں؟ اگر پنگا نہیں لے لیا تھا تو پھر کم از کم بھگتنا بھی چاہیے، کیونکہ اسی طریقے سے تو آپ کے 1100 ارب روپے کے جو مقدمات ہیں، کرپشن ہے، وہ ختم ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود میری ہمدردی کم از کم مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے، اور میں کہتا ہوں بالکل درست ہے، لیکن یہیں سے ایک فارمولہ آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کے قائد جو آصف زرداری صاحب ہیں، $8 بلین کی ان کی کم از کم بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ویلتھ کے مالک ہیں، دولت کے مالک ہیں، لیکن جو مریم نواز کا خاندان ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ IMF سے صرف $1 ارب 10 کروڑ ملنے ہیں، جبکہ جو مے فیئر جو فلیٹس ہیں، اور خاص طور پر ایمن فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں، لندن میں جناب جو شریف خاندان کے فلیٹس ہیں، اور جن کے بارے میں کہا مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ میرے پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور جس کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمام کے جو فلیٹس ہیں وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے نام ہیں۔ اب صرف فارمولہ صرف اتنا ہے کہ آپ صرف وہ فلیٹس بیچیں، اور اس سے اتنی آمدنی ہو جائے گی کہ کم از کم جو IMF سے ڈیل ہے، اس قسم کی 10 ڈیلیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے نہ صرف مہنگائی ختم ہو جائے گی بلکہ ڈالر ایک دم نیچے آ جائے گا۔ یہ جو آپ گیس کی قیمتیں بڑھانے جا رہی ہیں 1.5 گنا، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھانے جا رہی ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ جو پاکستان کے قرضے دینے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو آپ نے سعودی عرب سے $3 ارب لیے ہوئے ہیں وہ انہیں واپس آپ کیے جا سکتے ہیں۔ جو چائنا سے $3 ارب لیے ہیں وہ واپس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے UAE سے جو $2 ارب لیے ہیں وہ بھی واپس کیے جا سکتے ہیں، اور اس سے مزید پیسے اتنے آ سکتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر مہنگائی ختم کر دیں اور پھر الیکشن میں جائیں۔ یہ وہ تیر بہدف نسخہ ہے جس سے آپ 100% یہ الیکشن ون کر سکتی ہیں۔ یہ وہ فارمولہ ہے کہ جس سے آپ کو آئندہ وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سے بہت زیادہ فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو جیسے آپ کہتی ہیں کہ ملک خوشحال ہو جائے گا، اور آپ جناب ان کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، بلکہ آپ کی جو حب الوطنی ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اگرچہ آپ کے چچا محترم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر جناب لوگوں کے لیے آٹا فراہم کروں گا، تو کپڑے بیچنا ویسے مناسب نہیں ہے۔ جب کپڑے وہ اتاریں گے ویسے ہی لوگوں کو ان سے ڈر لگتا ہے، اگر انہوں نے کپڑے اتار دیے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، پہلے آپ نے کپڑے اتارے ہیں جناب شہباز گل صاحب کے، اور ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو کپڑے اتارنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ فارمولہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ صرف ایون فیلڈ کے جو جائیدادیں ہیں، صرف وہ جائیداد، باقی بھی دنیا بھر میں جو جائیدادیں ان کو بیچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف لندن کی جائیدادیں بیچ کر آپ نہ صرف قرضے اتار سکتی ہیں بلکہ پاکستان کے لوگ جو دکھ اور غربت میں جناب اس وقت پسے ہوئے ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کو وزیر اعظم بننے سے پھر کوئی نہیں روک سکے گا، اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے نعرے لگاؤں گا، اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ جی، میرا کام تھا فارمولہ دے دینا، میں نے دے دیا، اور امید ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس پر نہ صرف غور کریں گی بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں گی۔ تب تک مجھے اور میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔